السلام علیکم. جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود, یہ واشنگٹن ڈی سی ہے, اور میرے ساتھ پاکستان پہ گہری نظر رکھتے, پاکستان سے تعلق رکھتے اور یہاں بیٹھ کے علاقائی, عالمی اور جنوبی ایشیا پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ تبصرہ کرتے تین ممتاز دانشور آج کے پروگرام میں موجود ہیں. تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے نیر زیدی صاحب. اب اس میں اگر مشرف صاحب ان کے ساتھ ٹھیک جا رہے ہیں امریکنز کے ساتھ, تو بے نظیر کو کیوں جوڑ رہے ہیں وہ ساتھ؟ اور پھر ساتھ ہی وہ میڈیا میں اب اگر آؤٹ کپل اگر آ رہا ہے ٹائم کی کور سٹوری, تو پھر کیا وہ ساتھ ہی ڈیمیج بھی کر رہے ہیں بے نظیر کو اور مشرف کو, اور تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا, ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں سکتا. تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب, میرے اس میں ایک نقطہ نظر ہے. نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں, 2006 میں امریکہ کے پچھواڑے میں 4 الیکشنز ہوئے تھے صدارتی, بولیویا میں, گوٹے-مالا میں, وینزویلا میں اور میکسیکو میں. ان میں سے 3 میں اینٹی امریکن فورسز کھل کے سامنے آئی تھی. انہوں نے میکسیکو میں ریگنگ کی تھی لاسٹ منٹ پہ, اور چند سو ووٹوں سے پرو امریکن کینڈیڈیٹ جیتے تھے. اگر وہ اپنے پچھواڑے میں انفلوئنس نہیں کر سکتے تو پاکستان میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین خود اپنے آپ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس چوائس ہے ایز اے نیشن؟ گھوم پھر کے پھر وہیں سامنے آ جاتے ہیں کون زیادہ چور تھا, کون کم کرپٹ تھا, کون, ہم جانتے ہیں. جی, اس کی وجوہات ہیں. جی, جب ملک میں اس کی تاریخ میں آدھے سے زیادہ وقت پہ فوج کی حکومت رہی ہو اور پولیٹیکل پروسیس کو سیبوٹیج کیا ہو, تو لیڈرز کہاں سے آئیں گے؟ اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی, سیاسی جماعتوں کے بھی اندر وہ شعور ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہاں سے آئے گا؟ آئیڈیالوجی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے وہ تو اس چیز کی ذمہ وار ہے. اب رہا مسئلہ کہ ہم ورس اور اس سے ورسٹ کے درمیان لوگوں کو چوائس ہوگی, بجا میں آپ سے اگری کرتا ہوں. لیکن اگر یہ پروسیس جاری رہتا ہے اور بار بار الیکشن ہوتے ہیں, بار بار یہی لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, لوگ بھی زیادہ ایجوکیٹ ہوں گے کہ ہمیں پچھلی مرتبہ ہم نے اس کو منتخب کیا تھا, غلط ہماری چوائس تھی. سیاسی جماعتیں بھی الرٹ ہو جاتی ہیں, وہ بھی اپنے رینکس میں صحیح لوگوں کو لانا شروع کر دیتی ہیں. یہ ایک پروسیس ہے, یعنی کہ یہ ٹچ بٹن چیز نہیں ہے, اور اس پروسیس کو جو کہ پاکستان میں نہیں چلنے دیا گیا. اس لیے سیکنڈلی میں کہوں گا کرپشن کسی حد تک ٹالریٹ کی جاتی ہے. اگر وہ ایک چھوٹی سی بات میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر جو سوچ ہے, یعنی امریکہ کیا کس طرح دیکھ رہا ہے؟ کیا بے نظیر بھٹو اور مشرف کی ڈیل کروانا چاہتا ہے, اور وہ ڈیل تو پھر خراب ہو رہی ہے اس وقت, تو پھر امریکنز کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک تو ہیں لوگ جو پروفیسرز ہیں, ریسرچرز ہیں, تھنکس ٹینک کے لوگ ہیں, جو پاکستان کے معاشرے کو سمجھتے ہیں, اس پہ تحقیق کرتے رہے ہیں کئی سالوں سے, اور پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. دوسری طرف بیوروکریسی ہے, بش ایڈمنسٹریشن کی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, اور اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں امریکن. جو تو ریسرچرز ہیں سارے, وہ اب سمجھ گئے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ریزسٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کے پاس دنیا کے اور ملکوں کی بھی مثالیں ہیں, ایران کی مثال ہے, اور ملکوں کی ہیں, کہ جب عوام نکل آتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو ریکنسائل کر گئے ہیں کہ جہاں پہ چینج آنا ہے, اور امریکن آپ کو تھنک ٹینک والے یا پروفیسر یہی کہیں گے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چینج آنا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا تو دل ہوگا کہ جتنی دیر تک مسٹر مشرف رہ سکتے ہیں اقتدار میں وہ رہیں, کیونکہ مسٹر مشرف نے جو کام کیا ہے امریکہ کا, وہ اور کوئی شاید نہ کر سکے کبھی بھی, کیونکہ انہوں نے اپنا نیشنل انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھا, انہوں نے بلکہ امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھا ہے. وہ تو ان کی چوائس ہوں گے. لیکن خالد صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا, لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں تو پھر وہ بھی ان کو ڈچ کریں گے, اور لیکن ڈچ کرنے کے بعد وہ چاہیں گے کہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو, یعنی جھٹکے والی ٹرانزیشن نہ ہو. ویلکم بیک خواتین حضرات. نیر زیدی صاحب, ڈاکٹر فاروق حسنات اور خالد حسن صاحب سے گفتگو جاری ہے پاکستان کی سیاست. سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پولیٹیکل ہمارا میس اپ ہوا سارا, اور کنفیوژن بھی ہے بہت سی, اس کو ہم ذرا ایک بیک گراؤنڈ میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو بہت سے سلامتی کے مسئلے درکار ہیں. بلوچستان میں ایک لو لیول کی باقاعدہ کنسسٹنٹ انسرجنسی ہو رہی ہے, کلاسیکل کیس ہے, وہ ٹیکسٹ بک کیس ہے. اس کے بعد جو قبائلی ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ میں تو کہوں گا سول وار ہو رہی ہے. یہ تو کسی کو کہہ دینا طالبان ہے تو یہی مسکرینٹ کے لفظ, یہی غدار کے لفظ ہم بنگالیوں کے لیے بھی سنتے تھے. اس زمانے میں طالبان کا لفظ ایجاد نہیں ہوا تھا تو وہ استعمال نہیں ہوا.
وہ قبائلی ہیں، ان کو شکایتیں ہیں، ان کو جنون شکایتیں ہیں، ان کے بچے باجوڑ میں 80 مارے گئے تھے اور مشرف صاحب نے اس کو اون کیا تھا۔ کرزئی کے جہاں بمباری ہوتی ہے، سویلین مارے جاتے ہیں، تو کرزئی صاحب پروٹیسٹ کرتے ہیں امریکہ سے، آکوپائیڈ ملک ہے۔ عراق میں جب سویلین مرتے ہیں، آکوپائیڈ ملک ہے، تو مالکی صاحب امریکہ سے پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پروٹیسٹ کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے اوپر لیا، دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوا، اس لیے وہاں بہت تلخی ہے اور باقاعدہ ایک سول وار ہے۔ پاکستان میں میں نہیں بلیو کرتا کہ رائٹسٹ، لبرل اور لیفٹسٹ کا کوئی جھگڑا ہے، وہاں پہ جھگڑا ہے ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ، لیکن مشرف صاحب اس کو وہ رنگ دینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے چیمپئن آف اینٹی ٹیررزم، جبکہ قصہ کوش اور کہانی کچھ اور ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے، ڈیل کی بات ہو، توڑ جوڑ ہو، الیکشنز ہوں، اس کو پاکستان کی جو سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں اس میں دیکھنا پڑے گا۔ اور یہاں میں ایک چیز کہوں گا، فوج ہماری ہے، ہم اس کو بہت چاہتے ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں، لیکن فوج کی بہت کمزوریاں سامنے آئی ہیں، ایون اسٹریٹجک جگہوں پہ بھی، چاہے وہ لال مسجد کا ایکشن ہو جس میں 10 دن لگے، بہت دن لگنے ہی چاہیے تھے، چاہے بلوچستان ہو، چاہے وہ فاٹا میں تو کیجولٹیز کی آپ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ آرم فورسز کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں، ان کو سیٹ بیکس ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو وقت ہے کہ فوج کو بیٹھ کے اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو حمود الرحمان رپورٹ میں کہا گیا تھا ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کر لو، وہ کیسے ہم سیدھا کریں؟ ہماری تو اسٹریٹجک جو پاور ہے وہ لوز ہو رہی ہے کہ کہاں ہم سیاست میں آگ گھسیں۔ اور دوسرا، فوج کو یہ بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اپنے اندر طے کریں کہ ہمارے اور جو عوام کے نہایت خراب تعلقات اب ہو گئے ہیں، وہ کس طرح ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے ایشوز ہیں اور اس کا حل یہ ہے کہ مشرف صاحب اعلان کر دیں کہ میں نہیں ہوں امیدوار اور الیکشنز کروائیں اور اپنے گھر چلے۔ خواتین و حضرات، یہاں واشنگٹن میں 3 ممتاز پاکستانی دانشور شخصیات سے گفتگو چل رہی ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، نیر زیدی صاحب، ڈاکٹر فاروق حسنات اور خالد حسن صاحب سے گفتگو جاری ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ عوام جاگ گئے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عوام جاگ گئے ہیں جی کہ بہت سے ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے ملک کے اندر 2 مرتبہ ایک بڑی میس موومنٹس نہتھے ہاتھوں سے لوگوں نے سڑکوں پہ آ کے 2 مضبوط حکومتوں کو ڈسلوج کیا تھا، ایوب خان اور ذوالفقار علی۔ لیکن ان کے پیچھے بعد میں پتا چلا کہ پاورز تھی اور اس کے بعد ان کو جوائن بھی کر لیا تھا آرمی کو۔ اس کے بعد پھر نہیں، وہ اور بات ہے جوائن کر، میں تو ایک بات کر رہا ہوں پریشر آف دا پیپل کی بات۔ فرینچ ریولوشن سے آپ شروع کریں، رشین ریولوشن سے آتے ہوئے ایران کی ریولوشن پہ آئیں، ابھی حال ہی جنرلی ریولوشن کے جناب، ساتھ ہی میں ابھی جو سینٹرل یورپ میں ہوئی تھی، اورنج ریولوشن ہوئی تھی، تو یہ اتنا ہم ڈسمس نہیں کر سکتے عوام کا بالکل فیکٹر کہ وہ فیکٹر ہی نہیں ہے اور سب پپٹس ہیں۔ ہاں ضرور ایکسپلائٹ کرتی ہیں باہر کی حکومتیں، فائن، یہ تو ہوتا ہے اگر کوئی کروانا چاہے۔ آج سے 1 مہینے بعد کیا دیکھتے ہیں صورتحال؟ پریزیڈنٹ مشرف ری الیکٹ ہو گئے اس پارلیمنٹ سے یونیفارم سمیت، اور دونوں لیڈرز وطن واپس ہیں، کسی ایک سے ڈیل ہو چکی ہے، دوسرا تصادم، کیسے دیکھ رہے ہیں 1 مہینے بعد؟ میں فاروق صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر 8 سالہ دور دیکھیے مشرف صاحب کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے بہت سے ڈراسٹک ایکشنز لیے ہیں اور پھر یو ٹرنز بھی اسی طرح کیے ہیں۔ کارگل سے اگر ہم شروع کریں اور پھر آگرہ کی ہم میٹنگ پہ جائیں، اور اس کے بعد اب بھی جو بے نظیر صاحبہ کو اور نواز شریف کو دنیا کا کرپٹ ترین کہنا اور پھر ان کے ساتھ ڈیل کی باتیں کرنا، تو ان میں ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ان کا 180 ڈگریز ٹرن کرنے کی بھی ان میں کوالٹیز ہیں ان کے اندر۔ تو ڈیسپریشن میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک دیوار آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو 180 ڈگریز ٹرن بھی لے سکتے ہیں۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ، نیر زیدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب اور خالد حسن صاحب۔ خواتین و حضرات، تینوں پاکستانی دانشور ایک طویل عرصے سے یہاں امریکہ میں واشنگٹن میں موجود ہیں، ان کے خیالات آپ نے سنے، پاکستان کی موجودہ سیاست کو یہ واشنگٹن میں بیٹھ کے کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔